أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اس آیت میں بندوں کو اللہ تعالیٰ کی حمد کی تعلیم فرمائی گئی کہ وہ جب حمد کرنے لگے تو الحمدللہ کہیں، اور آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر اس لیے ہے کہ ان میں دیکھنے والوں کے لیے اللہ کی حکمت اور قدرت کے بہت سے عجائبات، عبرتیں اور منافع ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ توریت میں سب سے پہلی یہی آیت ہے، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا، یعنی ہر اندھیرا اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے، خواہ وہ اندھیرا رات کا ہو، کفر کا ہو، جہالت کا ہو یا جہنم کا ہو۔ یوں ہی ہر ایک روشنی اسی نے پیدا فرمائی، خواہ وہ روشنی دن کی ہو، ایمان و ہدایت کی ہو، علم کی ہو یا جنت کی ہو۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ اگرچہ ہر اچھی بری چیز کو پیدا فرمانے والا اللہ ہے، لیکن برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہے، اور جو برائی سرزد ہو اسے اپنے نفس کی شامت تصور کرے۔ نیز اس آیت میں ظلمات یعنی تاریکیوں کو جمع اور نور کو واحد کے صیغہ سے ذکر فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ باطل کی راہیں بہت زیادہ ہیں اور راہ حق صرف ایک دین اسلام ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ قدرت الہی کے ان دلائل کے بعد فرمایا کہ ایسے دلائل پر مطلع ہونے اور قدرت کی ایسی نشانیاں دیکھنے کے باوجود کفار اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو حتیٰ کہ پتھروں کو پوجتے ہیں، حالانکہ کفار اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہاں کفار کے شرک کا ذکر ہوا، اسی مناسبت سے شرک کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو واجب الوجود یا لائق عبادت سمجھا جائے۔ حضرت علامہ سعد الدین تفسیرانی رحمۃ اللہ علیہ شرک کی حقیقت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ شرک یہ ہے کہ خدا کی الوہیت یعنی معبود ہونے میں کسی کو شریک کرنا، اس طرح کہ کسی کو واجب الوجود مان لینا جیسے کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے، یا خدا کے سوا کسی کو عبادت کا حقدار مان لینا جیسا کہ بت پرستوں کا خیال ہے۔ اور حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، آدمی حقیقتاً کسی بات سے مشرک نہیں ہوتا جب تک غیر خدا کو معبود یا مستقل بالذات اور واجب الوجود نہ جانے۔ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کہ شرک کے معنی غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا، یعنی الوہیت میں دوسری کو شریک کرنا، اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات کیسی شدید کفر ہو، حقیقتاً وہ شرک نہیں ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت کا فیصلہ فرمایا اور ایک مقررہ مدت اسی کے پاس ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ اس آیت میں ان مشرکین کا رد کیا گیا ہے جو کہتے تھے کہ ہم جب گل کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور ان کے نسل سے لوگ پیدا ہوئے، پھر اس نے ایک مدت کا فیصلہ فرمایا جس کے پورا ہو جانے پر تم مر جاؤ گے، اور مرنے کے بعد اٹھانے کی ایک مقررہ مدت بھی اسی کے پاس ہے۔ پھر اے کافرو، تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے میں شک کرتے ہو، حالانکہ تمہیں علم ہے کہ تمہاری تخلیق کی ابتدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے تو دوبارہ زندہ کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ ترجمہ: اور وہی اللہ آسمانوں میں اور زمین میں لائق عبادت ہے، وہ تمہاری ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے، اور وہ تمہارے سب کام جانتا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر کیا گیا، اور اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے کامل علم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آسمانوں اور زمین میں رہتا ہے، بلکہ یہ مراد ہے کہ ہر جگہ اس کی عبادت ہو رہی ہے اور ہر جگہ وہی معبود حقیقی ہے۔
اور ہر جگہ اسی کی سلطنت و حکومت ہے، جیسے کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہی آسمان والوں کا معبود ہے اور زمین والوں کا معبود ہے، اور وہی حکمت والا علم والا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام معلومات کا عالم ہے، زمین کی تہہ سے لے کر آسمانوں کی بلندی تک جو کچھ جاری ہے سب کا احاطہ فرمانے والا ہے۔ وہ ایسا عالم ہے کہ اس کے علم سے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ باہر نہیں جا سکتا، بلکہ وہ سخت اندھیری رات میں صاف چٹان پر چلنے والی سیاہ چیونٹی کی کے چلنے کی آواز کو بھی جانتا ہے، وہ فضا میں ایک ذرے کی حرکت بھی جانتا ہے، وہ پوشیدہ امور سے واقف اور دلوں کے وسوسوں، خیالات اور پوشیدہ باتوں کا علم رکھتا ہے۔ اس کا علم قدیم ازلی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس علم کے ساتھ موصوف رہا ہے۔ اس کا علم جدید نہیں اور نہ ہی وہ اس کی ذات میں آنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ ترجمہ: اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی نہیں آتی مگر یہ اسے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں مشرکین کے اس کفر کو بیان کیا گیا جو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے تھے، اور اس آیت سے مشرکین کے اس کفر کو بیان کیا گیا ہے جو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ کا کفر و سرکشی میں حال یہ ہے کہ ان کے پاس جب بھی قرآن مجید کی آیات آتی ہیں یا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھتے ہیں تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ: تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا، تو عنقریب ان کے پاس اس کی خبریں آنے والی ہیں جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ جہاں حق سے یا تو قرآن مجید کی آیات مراد ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے معجزات، کہ جب بھی قرآن کی آیتیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کفار مکہ کے سامنے آتے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ سمجھاتے تو وہ آپ کو جھٹلاتے۔ اس پر فرمایا کہ عنقریب ان کے پاس خبریں آنے والی ہیں اس چیز کی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی عظیم الشان خبر ہے اور اس کی ہنسی بنانے کا انجام کیسا خوفناک ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ ترجمہ: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ انہیں ہم نے زمین میں وہ قوت و طاقت عطا فرمائی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش بھیجی اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں۔ اس سے پہلی آیات میں سرزنش اور وعید کے ذریعے کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ پھیرنے، حق کو جھٹلانے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا، اور اس آیت میں سابقہ قوموں کا عبرتناک انجام بیان کر کے انہیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کیا شام اور دیگر ملکوں کی طرف سفر کرنے کے دوران کفار مکہ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ اے اہل مکہ، ہم نے انہیں زمین میں وہ قوت و طاقت عطا فرمائی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور جب انہیں ضرورت پیش آئی تو ہم نے ان پر موسلادھار بارش بھیجی جس سے ان کی کھیتیاں شاداب ہوئیں، اور ان کے درختوں، رہائش گاہوں اور محلات کے قریب نہریں بہا دیں جس سے باغ پرورش پائے، پھلوں کی کثرت ہوئی اور دنیا کی زندگانی کے لیے عیش و راحت کے اسباب بام پہنچے۔ لیکن جب انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی اور ان کے احکامات کو جھٹلایا تو پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کی یہ جاہ و حشمت اور ساز و سامان انہیں ہلاکت سے نہ بچا سکا، اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں اور دوسرے لوگوں کو ان کا جانشین بنا دیا۔ ان کا عبرتناک انجام دیکھ کر تم بھی نصیحت حاصل کرو اور سابقہ کفار والی روش اختیار نہ کرو، ورنہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب آ سکتا ہے۔ اس آیت میں گزری ہوئی امتوں کا جو حال اور انجام بیان کیا گیا کہ وہ لوگ قوت، دولت اور مال و عیال کی کثرت کے باوجود
کفر و سرکشی اور انبیاء اکرام کے احکام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ اس میں بطور خاص کفار اور عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اس لیے سب کو چاہیے کہ ان کے حال سے عبرت حاصل کر کے خواب غفلت سے بیدار ہوں اور کفر و سرکشی اور گناہوں کو چھوڑ کر ایمان، اطاعت، عبادت اور نیک کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیوی خوشحالی، مال و دولت اور سہولیات کی کثرت اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں، ورنہ قارون تو بہت بڑا مقبول بارگاہ الہی ہوتا۔ یہاں سے ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جو مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی دنیوی ترقی، سائنسی مہارت، سہولیات کی کثرت، ایجادات کی بہتات، مال و دولت کی فراوانی دیکھ کر انہیں بارگاہ الہی میں مقبول اور مسلمانوں کو مردود سمجھتے ہیں، اور اخلاق و کردار میں مسلمانوں کو کفار کی تقلید کا مشورہ دیتے ہیں۔ کفار کی یہ دنیوی کامیابی مقبولیت کی نہیں بلکہ مہلت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ کافروں کی جلد پکڑ نہیں فرماتا بلکہ انہیں مہلت دیتا اور آسائشیں عطا فرماتا ہے، پھر انہیں اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ نیز نام نہاد دانشور مسلمانوں کو یورپ کی اندھی تقلید کا نہ فرمائے تو بہتر ہے، اور وہ اپنی قانونی سوچ اپنے پاس ہی رکھیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ: اور اگر ہم کاغذ میں کچھ لکھا ہوا آپ پر اتار دیتے پھر یہ اسے چھو لیتے تب بھی کافر کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ آیت نضر بن حارث، عبداللہ بن امیہ اور نوفل بن خویلد کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک تم ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب نہ لاؤ جس کے ساتھ 4 فرشتے ہوں، وہ گواہی دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور تم اس کے رسول ہو۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ سب ہیلے بہانے ہیں، کیونکہ اگر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دی جاتی اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر اور ٹٹول کر دیکھ لیتے تو بھی یہی کہتے کہ ان کی نظر بندی کر دی گئی تھی اور کتاب اترتی نظر تو آئی تھی لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا، جیسے انہوں نے معاہدہ شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے معاہدے کو جادو بتایا اور اس معاہدہ کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، اسی طرح اس پر بھی ایمان نہ لاتے، کیونکہ جو لوگ عناداً انکار کرتے ہیں وہ آیات و معجزات سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ ترجمہ: اور کافروں نے کہا ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیا گیا، حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو فیصلہ کر دیا جاتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ یعنی مشرکین نے مزید یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیا گیا جسے وہ دیکھتے۔ اس پر فرمایا گیا کہ اگر اللہ فرشتہ اتار دیتا اور کافر پھر بھی ایمان نہ لاتے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر لازم ہو جاتا، کیونکہ یہ سنت الہیہ ہے کہ جب کفار اجتماعی طور پر کوئی نشانی طلب کریں اور اس نشانی کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی ایمان نہ لائیں تو عذاب واجب ہو جاتا ہے اور وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر کافروں کا مطالبہ پورا کر دیا جاتا اور یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے تو انہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہ ملتی اور ان سے عذاب مؤخر نہ کیا جاتا۔ یاد رہے کہ کافروں نے ایسے فرشتے کے اترنے کا مطالبہ کیا تھا جو ان کافروں کو بھی نظر آئے اور اسی کا رد کیا گیا تھا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیا بہت سے فرشتے نازل ہوتے تھے اور بسا اوقات انسانی شکل میں حاضر ہوتے تھے جنہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی دیکھتے تھے۔ ان کفار کا مطالبہ یہ تھا کہ فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آئے اور ہم اسے اسی صورت میں دیکھیں۔ جہاں ایک سوال ہے کہ کفار نے بہت سی نشانی طلب کی جو پوری بھی ہوئیں، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا وغیرہ، اور اس کے بعد وہ ایمان بھی نہیں لائے، تو ایسی صورت میں آیت میں بیان کردہ حکم کے مطابق تو سب کو ہلاک کر دیا جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو آیت کا مطلب کیا ہے، یا پھر ان معجزات کے دکھائے جانے کا مطلب کیا ہوا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نبوت پر دلالت کرنے والی نشانی 2 طرح کی ہے، نمبر 1 عام نشانی اور نمبر 2 خاص نشانی۔ عام نشانی وہ ہے جس کا تمام لوگ مطالبہ کریں یا سب مطالبہ تو نہ کریں لیکن اس کا مشاہدہ سب کر لیں۔ خاص نشانی وہ ہے کہ جس کا مطالبہ مخصوص لوگ کریں اور تمام افراد اس کا مشاہدہ نہ کر سکیں۔ گزشتہ امتوں میں نشانی دیکھ لینے کے بعد ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب نازل کرنے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا کہ عام نشانی یعنی جس میں سب عام و خاص شریک ہو جائیں،
اسے پورا کرنے کے بعد ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب نازل فرماتا، جبکہ خاص نشانی کے پورا ہونے کے بعد بھی ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب نازل نہیں فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا مطالبہ مخصوص لوگوں نے کیا، جو پورا ہوا، لیکن یہ عام نشانی نہ تھی بلکہ خاص تھی کہ جب چاند 2 ٹکڑے ہوا اس وقت اکثر لوگ سو رہے تھے اور کئی مقامات پر اختلاف مطالعے یا بادل حائل ہونے کی وجہ سے چاند 2 ٹکڑے ہوتا نظر نہ آیا، اس لیے مطالبہ کرنے والوں پر عذاب نازل نہ ہوا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ ترجمہ: اور اگر ہم نبی کو فرشتہ بنا دیتے تو بھی اسے مرد ہی بنا دے اور ان پر وہی شبہ ڈال دیتے جس میں اب پڑے ہیں۔ یہ ان کفار کا جواب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے یہ ہماری طرح بشر ہیں، اور اسی پاگل پن میں وہ ایمان سے محروم رہتے تھے۔ انہیں انسانوں میں سے رسول مبعوث فرمانے کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ ان سے نفع حاصل کرنے اور تعلیم نبی سے فیض اٹھانے کی یہی صورت ہے کہ نبی صورت بشری میں جلوہ گر ہو، کیونکہ فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں دیکھنے کی تو یہ لوگ تاب نہ لا سکتے، دیکھتے ہی حیبت سے بے ہوش ہو جاتے یا مر جاتے۔ اس لیے اگر بالفرض رسول فرشتہ ہی بنایا جاتا تو بھی اسے مرد ہی بنایا جاتا اور صورت انسانی میں ہی بھیجا جاتا تاکہ یہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور اس کا کلام سن سکیں اور اس سے دین کے احکام معلوم کر سکیں۔ لیکن اگر فرشتہ صورت بشری میں آتا تو انہیں پھر وہی کہنے کا موقع مل رہتا کہ یہ بشر ہے، تو فرشتہ کو نبی بنانے کا کیا فائدہ ہوتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ: اور اے حبیب، بے شک تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، تو وہ جو ان میں رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے ان پر ان کا مذاق ہی اتر آیا۔ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو جو مذاق اڑاتے تھے ان کا نہایت بھیانک انجام ہوا اور وہ مبتلا عذاب ہوئے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تسکین خاطر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ اور ملول نہ ہو۔ کفار کا پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی دستور رہا ہے اور اس کا وبال ان کفار کو اٹھانا پڑا ہے۔ نیز اس میں مشرکین کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ پچھلی امتوں کے حال سے عبرت حاصل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا طریقہ ملحوظ رکھیں تاکہ پہلوں کی طرح مبتلا عذاب نہ ہوں۔ کفار قریش کے 5 سردار عاص بن وائل سہمی، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس اور ان سب کا افسر ولید بن مغیرہ مخزومی، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا دیتے اور آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسود بن مطلب کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا رب اس کو اندھا کر دے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ یہ 5 آئے اور انہوں نے حسب دستور تان اور مذاق کے کلمات کہے اور طواف میں مشغول ہو گئے۔ اسی حال میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور آس کے قدموں کی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں ان کا شر دفع کروں گا۔ چنانچہ تھوڑے عرصہ میں یہ ہلاک ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ تیر فروش کی دکان کے پاس سے گزرا تو اس کے تہبند میں ایک تیر کی نوک چبھ گئی، لیکن اس نے تکبر کی وجہ سے اس کو نکالنے کے لیے سر نیچا نہ کیا۔ اس سے اس کی پنڈلی میں زخم آیا اور اسی میں وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا اور نظر نہ آیا، اس سے پاؤں ورم کر گیا اور یہ شخص بھی مر گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ دیوار میں سر مارتا تھا اور اسی میں یہ مر گیا اور یہ کہتا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا۔ اور اسود بن عبد یغوث کو ایک بیماری استسقاء لگ گئی۔ قلبی کی روایت میں ہے کہ اس کو لو لگی اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا کہ گھر والوں نے نہ پہچانا اور گھر سے نکال دیا۔ اسی حال میں یہ کہتا مر گیا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے قتل کیا۔ اور حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہوا، وہ اسی میں ہلاک ہو گیا۔
قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ ترجمہ: تم فرما دو زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوگا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اے حبیب، عذاب کا مذاق اڑانے والوں سے فرما دیں کہ جاؤ اور زمین میں سیر کر کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوگا اور انہوں نے کفر و تکذیب کا کیا ثمرہ پایا۔ یہاں زمین سے مراد وہ زمین ہے جہاں پچھلی قوموں پر عذاب آیا اور اب تک وہاں ان اجڑی بستیوں کے آثار موجود ہیں، اور سیر کا یہ حکم ترغیب کے لیے نہ کہ وجوب کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خوف الہی پیدا کرنے کے لیے عذاب والی جگہ جا کر دیکھنا بہتر ہے، کیونکہ خبر کے مقابلے میں مشاہداتی چیز کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے عذاب کی جگہ دیکھنے سے خوف پیدا ہوتا ہے، اسی طرح رحمت کی جگہ دیکھنے سے عبادت کی رغبت اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اللہ کی رحمت دیکھنے کے لیے بزرگوں کے آستانے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں جا کر سفر کر کے دیکھنا بھی بہتر ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا شوق پیدا ہو۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمانی قوت حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا باعث رحمت ہے، اور اس آیت سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو صرف 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور طرف سفر کو مطلقاً ناجائز کہتے ہیں، اور اس کی دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 3 مسجدوں کے سوا کسی کی طرف کجاوے نہ باندھے جائیں: مسجد حرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور مسجد اقصیٰ۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ان مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف اس لیے سفر کر کے جانا کہ وہاں نماز کا ثواب زیادہ ہے، یہ ممنوع ہے، کیونکہ ان کے علاوہ سب مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب برابر ہے۔ اگر اس حدیث کے یہ معنی کیے جائیں کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر کرنا حرام ہے، یا ان 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور سفر کرنا جائز نہیں، تو یہ حدیث قرآن مجید کی اس آیت اور دیگر احادیث کے بھی خلاف ہوگی۔ نیز اس معنی کے حساب سے کہیں کا کوئی سفر کسی مقصد کے لیے جائز نہ ہوگا، مثلا جہاد، طلب علم، تبلیغ دین، تجارت، سیاحت وغیرہ کسی کام کے لیے سفر جائز نہ ہوگا، اور یہ امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سفر کر کے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے مزارات پر جانا ممنوع و حرام نہیں، بلکہ جائز اور مستحسن ہے۔